نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے پارہ نمبر 8 کی سورۃ الانعام میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے میرے حبیب، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میرا بتایا ہوا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو، اس کے علاوہ کسی دوسرے راستے پر نہ چلو۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، میرے آج کل کے درس سیرت النبی کے عنوان سے چل رہے ہیں، تو گزشتہ دروس میں نے یہ بات کی تھی کہ ایک آئیڈیل شخصیت کے لیے اس کی زندگی کا کامل ہونا اور معیاری ہونا ضروری ہے، تو اس کے لیے چند صفات میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی، تو جن میں سے پہلی صفت کی کچھ مختصراً تشریح کل کے درس میں آپ حضرات نے سنی، تو اس کے علاوہ جو باقی صفات ہیں میری کوشش ہوگی کہ آج کے اس درس میں ان کے متعلق آپ حضرات کے سامنے کچھ گفتگو کی جائے۔ ایک کامل شخصیت کی زندگی کی پہلی صفت میں نے بیان کی کہ اس کی زندگی کی سوانح اور حالات تاریخی اور روایتی لحاظ سے مستند ہونے چاہیے، تو اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہایت ہی مستند اور معتمد واسطوں سے ہم تک پہنچتی ہے، اور اسے بڑے اہتمام کے ساتھ محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا گیا، اور یہ سلسلہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ایسے ہی قیامت کی صبح تک کے لیے چلتا رہے گا۔ دوسری صفت تھی کاملیت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی ایسا پہلو نہیں جو امت سے چھپا ہوا ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس طرح مستند واسطوں سے ہم تک پہنچی، اسی طرح مکمل زندگی پہنچی۔ یہ نہیں کہ زندگی کا کوئی ایک پہلو پہنچا اور دوسرا رہ گیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے محفوظ کی اور اسے امت تک پہنچایا، خواہ وہ آپ کی ذاتی زندگی ہو، خواہ وہ آپ کے ازدواجی تعلقات ہوں یا عام معاملات ہوں، آپ کی مجالس ہوں یا عبادات و اخلاق ہوں، سب مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ اور پھر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اور عمل کو نقل کرنے کی اجازت تھی، کسی بات یا عمل کے اظہار پر پابندی نہیں تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشہ قابل عمل و لائق اتباع ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں
جو اپنے عقیدت مندوں کے ہاں تو بڑا مقام رکھتے ہیں، لیکن اگر ان کی ذاتی زندگی پر نظر ڈالی جائے تو شاید ان سے نفرت پیدا ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھتے تھے، اور پھر جیسا کہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جس کاپی میں وہ نوٹ کرتے تھے اس کا نام انہوں نے صحیفہ صادقہ رکھا ہوا تھا۔ دوسرے صحابہ نے ان سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات نہ لکھا کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں، اور اس حالت میں کہی گئی بات بعض اوقات لکھنے کے قابل نہیں ہوتی۔ تو یہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی بات بتاتے ہیں کہ وہ مجھے ہر بات لکھنے سے منع کر رہے ہیں کہ غصے کی حالت میں بعض دفعہ ایسی باتیں کر دی جاتی ہیں جو لکھنے کے قابل نہیں ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تم ہر بات لکھا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ اس زبان سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں۔ تو میرے دوستو، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک شخصیت کی زبان سے ایک لفظ بھی مکمل زندگی کے اندر ایسا نہیں نکلا جو قابل تقلید نہ ہو۔ ایک یہودی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتراض کیا اور کہا کہ تمہارا دین کیسا ہے؟ تمہیں تمہارا پیغمبر استنجے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ تم استنجے کی بات کرتے ہو، میں اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ تو ہمیں قضاء حاجت کا طریقہ بھی بتاتے ہیں اور اس اہتمام کے ساتھ سکھاتے ہیں جیسے قرآن کی کوئی نئی نازل ہونے والی سورت سکھائی جاتی ہے۔ گویا کہ انہوں نے اس بات کو قابل تنقید ہونے کی بجائے قابل تحسین گردانا کہ یہی تو کمال ہے، کیونکہ دین صرف چند باتوں اور گنے چنے اعمال کا نام نہیں، بلکہ یہ تو ہماری زندگی کے ہر لمحہ میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اپنی سوچ سے کوئی طریقہ نکالنا پڑتا تو یہ مشکل ہوتا انسانیت کے لیے، تو کیا یہ بہتر نہیں کہ دین کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کر لیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے درمیان آپ کا ایک گھریلو ماحول تھا، لیکن انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو محفوظ کیا۔ پھر ایک مستقل ایسی جماعت تھی جس نے مسجد نبوی میں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک رہتے تھے، جنہیں دنیا اصحاب صفہ کے نام سے جانتی ہے۔ اسی طرح مدینہ منورہ کی عام آبادی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک لمحہ، ایک پہلو انسانیت کے سامنے تھا۔ بعثت سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے درمیان 40 سال تک رہے، اور پھر نبوت ملنے کے بعد 13 سال تک مکہ میں رہے۔ کفار مکہ شدید مخالفت اور دشمنی کے باوجود اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ آپ نہایت سچے اور امانت دار ہیں۔ آپ کے عیوب کے درپے ہونے کے باوجود ان کو کوئی بات ایسی نہ مل سکی جس کو بنیاد بنا کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی کرتے۔ تو میرے دوستو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح اور سیرت مستند واسطوں سے ہمارے تک پہنچی ہے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی ہمارے تک پہنچی ہے۔ ایسا نہیں کہ زندگی کا کوئی پہلو باقی رہ گیا ہو جس کا پہنچنا ہمارے لیے ضروری تھا، انتہائی اہم تھا، لیکن وہ ہمارے تک پہنچ نہ سکا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، وفاداری اور آپ کے ساتھ دوستی کا حق ادا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کسی ایک عمل کو بھی انہوں نے رائے گاہ نہ جانے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سامنے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود تھا، بلغوا عنی ولو آیا، کہ اے میرے صحابہ
میری طرف سے تمہیں چاہے کوئی ایک بات بھی ملے تو اسے امت تک پہنچانے سے سستی نہ کرنا، بلکہ اس ایک بات کو بھی امت تک پہنچا کر کے چھوڑنا۔ تو میرے دوستو، جیسے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام دے کر کے بھیجا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امت تک پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اولین افراد جنہیں جماعت صحابہ کہا جاتا ہے، اپنا لایا ہوا مکمل دین اور شریعت ان کے سپرد کیا، تو پھر صحابہ نے بھی ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو امت تک پہنچایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک عمل سے بھی امت کو محروم نہیں رکھا۔ تو اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تاریخی اعتبار سے بھی مستند ہے، اور پھر سیرت پہنچی بھی مکمل ہمارے پاس ہے، تو پھر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر اس دنیا کے اندر اور کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا کہ جو یہ چیلنج کرے کہ الیاذ باللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کمالات کا مالک ہوں، یا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اوصاف اور صفات کا مالک ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اللہ رب العزت کی ذات کے بعد تمام مخلوقات میں سے سب سے افضل و اشرف ہے، اور یہ ایک مسلمان کا لازمی عقیدہ ہے۔ جس انسان کا یہ عقیدہ نہیں، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اپنی عملی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔